میں گرین ویل ٹینسی میں واقع دریائے پرائسی کی وادی کا رہنے والا اسکاٹ ہلمن ہوں اور آپ کو اس سلسلہ درس کی باب دوم میں شرکت کے لیے جسے مسیحیت کے بنیادی نظریے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس امر پر غور کیا کہ مسیح یشوع اور توریت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ ہم نے اس امر کا جائزہ بھی لیا کہ بائبل کے مطابق راہ راست سچائی زندگی اور روشنی کی تعریف کی گئی ہے، جن تمام کی تعریف قدیم عہد نامہ پیدائش یوساتت ملاکی کے مطابق یہ کی گئی ہے کہ یہ تمام توریت کا حصہ ہے۔ یشوع کون ہے؟ وہ چلتا پھرتا بولتا سانس لیتا خداوند کی ہدایت کا مجسم مظہر ہے۔ اول یوحنا 2:6 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اگر ہم اسے اپنا مسیحا تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں اس جیسا بننا ہوگا اور ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا ربی کون ہے، اور آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ وہ کس کی پرستش کرتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کی زندگی کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہمارا ربی کون ہے۔ میں یہ دیکھ کر کہ تم اپنی زندگی اس کی زندگی کے مطابق گزارتے ہو یا جان سکتا ہوں کہ تم کس کی اطاعت کرتے ہو، اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائی مذاہب کی بنیاد عبرانی نظریات پر ہے، چنانچہ اس طریقے سے ہمیں ان باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ گزشتہ نشست کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ ہم نے گہری نظر کے ساتھ گناہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ گناہ کیا ہے۔ آئیں ایک بار پھر اسی امر پر غور کریں تاکہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں۔ آگاہ رہیں کہ اس نشست میں صحائف کے بے شمار اقتباسات کے حوالے دوں گا۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ میں تیز چل رہا ہوں تو آپ ساتھ ساتھ ان حوالوں کو نوٹ کرتے جائیں، اور پھر جب چاہیں اس ویڈیو کو واپس موڑ کر دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ بہتر رہے گا، میں بھی یہیں موجود ہوں گا اور آپ جب چاہیں میرے ساتھ رابطہ کر سکیں گے۔ اب آئیں اول یوحنا 3:4 کی طرف، جس میں درج ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ یہ بات بے حد اہم ہے کیونکہ خدا کے کلام میں گناہ کی تعریف اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ شریعت کے قانون کے خلاف ورزی کا نام گناہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں صحاف کی آیات زبور 119:44-45 میں لکھا ہے کہ پس میں ابدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ یعقوب 1:25 میں لکھا ہے لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ ہم نے ان آیات میں دیکھا کہ خداوند کی طرف سے نازل کی گئی توریت میں درج شدہ احکام کو آزادی کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ گناہ ایک بندش ہے، اور گناہ کا ارتکاب کرنے کا مطلب شریعت کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ خدا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لفظ توریت کے کیا معنی ہیں۔ اس کے معنی ہیں ہدایات، اور ایسا ہم اپنے بل بوتے پر نہیں کر رہے بلکہ خداوند اور پاک روح کی دی ہوئی توفیق اور خداوند کے فضل کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ غور کرتے جائیں اور جوں جوں آپ ان معاملات کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ قانون اور فضل میں کیا تعلق ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پاک روح کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح انسان کی رہنمائی کرتی ہے، جس سے آپ کو خداوند کے قانون یعنی شریعت کی بہتر طور پر سمجھ آئے گی۔ آئیں یہ دیکھیں کہ صحائف میں چند اور مقامات پر قانون شریعت یعنی توریت کی کیا تعریف کی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یشوع کو توریت یعنی قانون شریعت سے اس قدر پیار کیوں تھا، اور وہ خداوند کی شریعت کی پابندی اس قدر مضبوطی سے کیوں کرتا تھا۔ اس لیے جب فارسیوں نے توریت میں اپنی زبانی باتوں کا اضافہ شروع کر دیا، فارسیوں نے مستند توریت میں ان زبانی باتوں کا اضافہ کر دیا جو توریت خداوند نے موسیٰ کو عطا کی تھی تاکہ وہ اسے اپنے صاحب ایمان لوگوں کو دے، تو وہ مضبوطی سے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے خداوند کی توریت سے پیار تھا۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی خداوند کی توریت یعنی قانون سے پیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟ صحائف میں کہا گیا ہے کہ خداوند کے فرمان بردار بندوں کو چاہیے کہ اسے آنکھوں سے لگا کر رکھیں۔ اس بات پر غور کریں اور امثال کے 7 باب پر غور کریں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ وہ یہ کہ اگر ہم خداوند کے فرمان بردار بندے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ توریت کو مقدس سمجھیں اور اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھیں۔ امثال 7:13 میں یہ کہا گیا کہ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان، ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ شاید تمہیں اس بات کی سمجھ مجھ سے زیادہ جلدی آ گئی ہو کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ خدا باپ کی ہمیشہ یہ دلی خواہش رہی ہے کہ اس کے فرمان بردار لوگ اس کی ہدایت کو اپنے دلوں پر لکھ لیں۔ اس بات کے درست ہونے کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ خدا کی ہدایت کو پا کر خوشی محسوس کریں گے اور کہیں گے آپ نے ان ہدایت کے مطابق یہ کام کیا اور وہ کام کیا۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام ہدایت یاد کروا رہا ہوں؟ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان ہدایات کو دلوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ یہ بات استثنا باب 6 میں یوں درج ہے کہ وہ کون ہے جو ان ہدایات کو اپنے دل میں بٹھا لے اور ان کے ذریعے پاک روح سے رہنمائی حاصل کرے۔ میری دعا ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو ان ویڈیوز کو دیکھنے کا موقع نہ مل سکے تو آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے آپ کو جواب دوں گا، اور جو کچھ خدا باپ نے مجھے علم دیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر استثنا 1:6 پر غور کریں۔ لکھا ہے یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو۔ اس عمل کو شما کہا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ سننا، اور سن کر جو خدا کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اس لیے اے اسرائیل، سن اور احتیاط کر کہ ان پر عمل کر، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدے کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ آمین۔ خدا باپ کا ہمیشہ سے یہ منصوبہ تھا کہ ہم اس کی ہدایت کو جو برحق ہیں اچھی طرح یاد کر لیں، اور ہم خدا باپ سے اس قدر محبت کریں کہ ان ہدایت پر اچھی طرح غور کریں اور انہیں خوب یاد کر لیں۔ یہی بات زبور میں بتائی گئی۔ داؤد نے زبور 119:11 کے مطابق یہ کہا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خداوند کی تمام تر خواہش یہی ہے کہ ہم اس کی پیروی حکماً یا مجبوراً نہ کریں، بلکہ دل کی خوشی سے کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور اس کی نظر میں کیا بات درست ہے، اور ہم یہ کہیں کہ اے خداوند، میں تمہیں راضی کرنا چاہتا اور وہی کرنا چاہتا ہوں جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ایسے عمل کو بار بار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تیری نظر میں ایک پسندیدہ اولاد بن جاؤں۔ میرا مطمع نظر چالاکی یا عقل کا استعمال کر کے قانونی تقاضوں سے بچنے کی کوشش کرنا نہیں، بلکہ میرا مطمع نظر خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ خداوند کا فرمان ہے کہ اس کی برحق ہدایت کی پیروی کرنے میں ہی اس کی خوشنودی ہے۔ اس نے لوگوں کو خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ہمارے لیے اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ خوشی خوشی سے احکام شریعت کی پابندی کریں، نہ کہ مجبوری سے۔ دنیا میں تمام لوگ یہ بات نہیں کرتے، اگرچہ توریت کی بات کرنے والوں کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حکاتب فکر کرنے والے یہ نظریہ پیش نہیں کرتے کہ توریت یعنی احکام شریعت کی پابندی رضا و رغبت سے نہ کہ حکماً کرنی چاہیے۔
بلکہ قوانین شریعت کی پابندی کرنے کو جبر سمجھتے ہیں اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ انسان کی نجات قوانین شریعت کے پابندی یا انسان کی اپنی کوششوں سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہی ممکن ہے۔ حالانکہ محض یہ بات ہی نہیں ہے، اس سلسلہ درس کے دوران ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی شریعت کے قوانین کی پابندی کسی چیز سے نہیں بلکہ رضا و رغبت ہونی چاہیے۔ یہ بات ہمیں زبور 119:174 میں ملتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ پولس رسول کو اس بات کا قائل نہیں کیا جا سکا کہ لکھی ہوئی توریت کو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن بعض لوگوں نے اس طرح سے رد و بدل کیا کہ وہ ایسی ہدایت کا مجموعہ بن گئی جس میں خدا کی طرف سے بتائی ہوئی ہدایت نظر انداز ہو گئیں، اور اس طرح لوگ اگرچہ یشوع کو ماننے والے تھے لیکن ہر قسم کی ہدایات سے آزادی کی زندگی گزارنے لگ گئے۔ یعنی وہ خداوند کی ہدایات یعنی شریعت کی پابندی کا اعتراف بظاہر تو کرتے تھے، لیکن در حقیقت شریعت کے قانون سے ہٹ کر کسی اور ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پولس رسول نے یہ کہا کہ وہ خوشی خوشی اور رضا و رغبت سے خدا کی شریعت کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی شریعت کی پابندی کسی مجبوری سے نہیں بلکہ رضا اور رغبت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم بار بار نئے اور پرانے عہد ناموں کے حوالے دیں گے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں کس قدر باہمی ربط ہے، اس لیے ہمیں رومیوں 7 باب کا حوالہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ عہد ناموں کا سلسلہ ملاکی پر آ کر یکا یک روک دیا گیا اور پھر درمیان میں 400 سال کا وقفہ آ گیا اور اس کے بعد بالکل کوئی نئی چیز آ گئی، بلکہ نئے اور پرانے عہد ناموں میں گہرا ربط ہے۔ اس لیے اکثر لوگ پرانے عہد ناموں کا مطالعہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم درست کرتے ہیں کیونکہ ہم نئے عہد ناموں کو ماننے والے مسیحی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی عمارت کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں جس کی بنیاد کا آپ کو پتہ نہ ہو؟ کیا آپ اس عمارت کو گرتی ہوئی ریت کی بنیادوں پر تعمیر کریں گے یا کسی ایسی بنیاد پر تعمیر کریں گے جو کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی؟ عبرانیوں 13 جیسے صحائف میں ایک بے حد اہم اقتباس کا درجہ حاصل ہے۔ میں روایت ہے کہ یشوع کی ہدایت کا گوشت پوست کا مجسمہ مظہر ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم رومیوں 7 باب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی فرما بردار بندوں کو احکام شریعت کی پابندی رضا و رغبت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہی بات پولس رسول نے رومیوں 7 باب کی آیت نمبر 22 میں کی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خداوند کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ پولس رسول کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس کی حالیہ زندگی میں کیا رونما ہو رہا ہے۔ اسے اس بات کا ادراک ہے کہ رومیوں 7:12 میں یہ کہا گیا ہے کہ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ رومیوں 7:12 میں یہ اعتراف کیا گیا ہے توریت یا قانون شریعت امر روحانی ہے، جبکہ وہ ایک دنیا دار اور گنہگار انسان ہے جو کہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ چنانچہ پولس رسول کے سراپا میں ایک کشمکش جاری ہے۔ ایک قانون اس کے نفس کا قانون ہے جو خداوند کے قانون سے نبرد آزما ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کا قانون سچا ہے اور اس کا نفس اس کے خلاف جنگ کر رہا ہے، لہٰذا وہ ایک اعلان کرتا ہے، میں اپنے ضمیر کے کہنے کے مطابق رضامندی سے خداوند کے قانون کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر وہ رومیوں 7:25 میں کہتا ہے کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ پولس رسول کے نزدیک لفظ پیروی بڑا معنی خیز ہے، جس کا متبادل یونانی لفظ ڈولیو ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور میں تم تک ضرور پہنچوں گا۔ اگر آپ کو ابھی تک اس لفظ کی کیفیت سے دوچار ہونے کا اتفاق نہیں ہوا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس لفظ کی کیفیت کا تجربہ ضرور کریں۔ اگر عبرانی اور یونانی زبان کی بات کریں تو ان کے الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں۔ لفظ ڈولیو کا مطلب ہے حکم کی تعمیل کرنا، جھک جانا، تابعداری کرنا، لہٰذا اگر لفظ ڈولیو کا ترجمہ ان الفاظ سے کریں تو اس کا مطلب وہ نکلے گا جو رومیوں 7:25 میں پولس رسول سے کہا، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ رومیوں 8:1 میں یہ فرمایا گیا کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اس طرح رومیوں 8:2 میں یہ فرمایا، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہم کس چیز سے آزاد کیے جاتے ہیں؟ ہم گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قانون شریعت کی تاثیر یہ بھی ہے
جو اس کی پیروی نہ کرے اس پر لعنت پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا مسیح پر ایمان سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہ کی زندگی سے نجات مل جاتی ہے۔ ہم قانون شریعت کی خلاف ورزی سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اطاعت کے صلے میں ہمیں مسیح کی خوشنودی اور برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ توریت یا قانون شریعت سے ہمیں 3 فائدے ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ گناہ کی تعریف کیا ہے، یہاں تک کہ خود پولس رسول کا کہنا ہے کہ اگر اسے یہ نہ معلوم ہوتا کہ قانون شریعت کیا ہے تو یہ کبھی نہ معلوم ہوتا کہ گناہ کیا ہے۔ اس سے گناہ کا تعین ہو جاتا ہے، اس سے فرما برداری کے سلسلے میں برکت ملتی ہے، اس سے عدم فرما برداری پر لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے رومیو 6:7-8 ضمن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ایک صحیفے کو اٹھا کر اس کی بنیاد پر کوئی نظریہ یا عقیدہ وضع نہیں کر سکتے، یا جذبات کی بنیاد پر کوئی کلیہ نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ کام ہے جو اکثر 35 فرقہ کے علماء نے کیا ہے۔ وہ آپ کو رومیو 6:14 کا حوالہ دے کر کہیں گے، اس لیے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ غور کریں کہ اب ہم شریعت کی پابندی کے ذمہ وار نہیں رہے، بلکہ اب ہمارا دار و مدار خدا کے فضل و کرم پر ہوگا۔ لیکن آپ تمام صحائف میں سے ایک صحیفہ علیحدہ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب تک صحائف کے ضمن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا احاطہ یا اس پر تبصرہ کرنے کے لیے مجھے رک کر بات کرنی پڑے گی۔ غور کریں رومیو 6 میں پولس رسول نے ہمیں کیا بتایا، جس لفظ کو مکوا بھی کہا جاتا ہے اور امیرشن یعنی غسل بھی کہا جاتا ہے، اور جسے دین مسیحی کی اصطلاح میں بپتسمہ یعنی پاک ہو جانا بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم مسیح کی موت کے صدقے کے اقرار کے طور پر بپتسمہ یعنی غسل یا وضو کر کے پاکی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسیح کی پناہ میں آ جانے کے باوجود جب تک ہم پر جسم نفسانی کا غلبہ رہتا ہے ہم خدا کی قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں اور ہم پر قانون کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں قانون آپ کا پیچھا کرے گا اور آپ کو یہ ثابت کرے گا کہ آپ قانون شکنی کرنے والے ہیں اور آپ کو فنا کر دے گا۔ یہی قانون کا منشا ہے جس کے لیے قانون وضع کیا گیا ہے۔ قانون کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں موجود گناہ کی نشاندہی کرے اور ہمیں احساس دلائے کہ ہم قانون شکنی کرنے والے یا گناہ کرنے والے ہیں۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم مسیح پر ایمان لے آئیں اور جب ہم اس کی شہادت یا موت کے صدقے میں مکوا یا بپتسمہ کر کے پاکی حاصل کرنے کے بعد نئی زندگی حاصل کر لیں تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں پولس رسول نے رومیو 7:1 کے ذریعے اس طرح سمجھائی ہے۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے، لیکن جب آپ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور مسیح کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو بتائیں کہ آپ کس چیز سے آزاد ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں پولس رسول نے رومیو 8:1 میں بتایا ہے کہ پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب قانون شریعت یہ کام نہیں کرے گا کہ ہمارا پیچھا کرے، تو پھر اب قانون شریعت کیا کرے گا؟ اب وہ صرف مسیح یسوع کی وساطت سے ہی ہم تک رابطہ کر سکے گا۔ اب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ خدا کی اطاعت صحیح معنوں میں کر سکیں اور ایسی زندگیاں گزاریں جن سے خداوند راضی ہو۔ جب ہم خداوند کے فضل کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے جن کا مشاہدہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے، تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ روح القدس کی رہنمائی میں حقیقی طور پر خداوند کی عبادت کر سکیں۔ آئیے دیکھیں کہ رومیو 8:2 میں کیا کہا گیا ہے۔ وہ یہ ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس جسمانی صورت میں رہ کر اس نے گناہ کی مذمت اور مخالفت کی اور اس طرح قانون شریعت کی سچائی ثابت ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قانون شریعت میں کوئی کمزوری پائی گئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے وجود جسمانی میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم پوری طرح توریت یعنی قانون شریعت کی پابندی کر سکیں۔ آپ ذرا پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں، کیونکہ سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاک روح کس طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رومیو 8:5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اس طرح رومیو 8:6 میں بتایا کہ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔
جیسا کہ پولس رسول نے اعتراف کیا کہ انسان کی فطرت میں جو نیکی اور بدی یعنی گناہ کا دامیہ جو موجود ہے، دونوں کو درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ انسان کی فطرت میں جو گناہ کا دامیہ ہے وہ اسے خدا کی سچی ہدایت سے روگردانی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن انسان کی روح میں جو نیکی کا دامیہ موجود ہے وہ اسے شریعت کے قانون کی پابندی کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے زیر اثر انسان خدا کی بندگی کرتا ہے اور ہر معاملے میں خدا کی برحق ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ کشمکش انسان کے اندر جاری رہتی ہے۔ اور پولس رسول نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ نفس انسانی کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے اور خدا کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ رومیو 8:7 میں بتایا گیا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، جو کہ خدا کی شریعت یا قانون کے مطابق نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ روح القدس کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں انہیں خداوند کی شریعت پر عمل کرنے کی ہدایات دی جاتی ہیں۔ انسان کا نفس رحمانی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، میں تو خدا کی اطاعت کی ہی پیروی کروں گا۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میرے اندر کا انسان خدا کی بندگی کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ میرے اندر کے انسان کی دلی خواہش ہے کہ وہ خدا کی بندگی کرے، لیکن خدا سے دشمنی کی یہ کیا جنگ جاری ہے؟ یہ انسان کا مہربانہ ذہن ہے جو قانون شریعت سے باغی ہے۔ رومیو 10:9-8 اور 8 میں آتا ہے کہ اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیکہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا روح نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچائی کا راستہ کیا ہے؟ اچھا، تو اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہمیں زیادہ گہرائی میں جا کر پولس رسول میں ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ پولس رسول کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے حوالے کثرت سے دیے گئے ہیں۔ کئی عالم ایسے بھی ہیں جو پولس رسول کے حوالے سے مسیح سے اختلاف کے پہلو نکالتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ پولس رسول توریت یعنی موسیٰ کی شریعت سے انکاری ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر رومیو 6:14 میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ آیت نمبر 15 میں مرقوم ہے کہ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آگے چل کر رومیو 6:16 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمان برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرمان بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمان برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گناہ ایک رکاوٹ ہے، شریعت کی پابندی رکاوٹ نہیں۔ خدا نے فرمایا ہے کہ قانون شریعت کی پابندی سے انسان کو مصائب و آلام سے آزادی ملتی ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ پولس رسول نے قانون شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزار کر سکون پایا؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے زندگی میں قدم قدم پر قانون شریعت کے دائرے میں زندگی گزار کر سکون پایا اور غیر خدا کی پناہ میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خداوند کا سچا فرما بردار بندہ تھا، کیونکہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے احکام کی اطاعت نہ کریں تو یوحنا کی روایت کے مطابق ہم جھوٹے کہلائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ جھوٹے کہلائیں گے، بلکہ یوحنا کا کہنا ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہیں کہ آپ خداوند کے بندے ہیں لیکن دوسری طرف اس کے ہدایت کی تعمیل نہ کریں، تو اس صورت میں یوحنا نے ہمیں جھوٹا کہا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو خدا کی دی ہوئی روشنی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ خداوند روشنی کا سرچشمہ بھی ہے، اس معاملے میں اگر آپ رومیو 3 سے رہنمائی حاصل کریں تو پولس رسول نے آیت نمبر 31 میں ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہسٹیمی، جس کے معنی ہے مضبوط ایمان۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اقرار کرنا یا مضبوطی سے یقین کرنا ہے۔ چنانچہ پولس رسول کا کہنا ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں اب جب کہ ہم مسیح پر یعنی اس کی توریت یا شریعت پر ایمان لے آتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟
اس طرح ہم قرآن شریعت کا اقرار کرتے ہیں اور اس میں دی گئی برحق ہدایت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ مسیح نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمارا صدقہ اتار دیا، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو تقویت دینے کے لیے روح القدس کی وساطت سے ہم پر اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میری دعا ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے جو میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مزید سوال کریں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مزید سوال کریں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ خدا باپ نے روح القدس کو کیوں بھیجا؟ اس نے روح القدس کو محض ہمارے پاس نہیں بھیجا، بلکہ اس مقصد اور حکم کے ماتحت بھیجا کہ وہ ہماری روح میں سرایت کر جائے۔ اس سوال کے جواب کو جاننا ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو جواب کا پتہ ہے۔ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔